أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور زندگی بخش اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا، یاد رکھو یورپی فلسفہ ضلالت سے بھرا ہوا ہے، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہو، درست نہیں۔ نوعی قدم یعنی قدامت کا میں ہرگز قائل نہیں ہوں۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، کئی بار دنیا معدوم ہوئی اور پھر عصر نو پیدا کر دی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب کہ ایک مر جاتا ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت آوے کہ سب مر جائیں۔ قیامت کبریٰ کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القوا ہستی سمجھتے ہیں وہ ما قدر اللہ حقہ قدرے میں داخل ہیں، جو ایک حد تک خدا ہی کو مانتے ہیں۔ یہ نیچریت کا شعبہ ہے۔ قرآن کریم تو صاف بتلاتا ہے، ان ربک فعال لما یرید، سورہ ہود آیت 108، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت 83۔ اللہ تعالیٰ کی انہی قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دعا کے لیے ایک جوش ڈال رکھا ہے۔ دعا بڑی چیز ہے، افسوس لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے ضرور قبول ہو جانی چاہیے۔ اس لیے جب وہ کوئی دعا مانگتے ہیں اور پھر وہ اپنے دل میں جمائی ہوئی صورت کے مطابق اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے تو مایوس اور نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر بظاہر اسے اپنی دعا میں مراد حاصل نہ ہو تب بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ رحمت الہی نے اس دعا کو اس کے حق میں مفید نے قرار دیا۔ دیکھو، بچہ اگر ایک آگ کے انگارے کو پکڑنا چاہے تو ماں دوڑ کر اس کو پکڑ لے گی، بلکہ اگر بچے کی اس نادانی پر ایک تھپڑ بھی لگا دے تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طرح مجھے ایک لذت اور سرور آ جاتا ہے جب میں اس فلسفہ دعا پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ علیم و خبیر خدا جانتا ہے کہ کون سی دعا مفید ہے۔ مجھے بار بار افسوس آتا ہے جب لوگ دعا کے لیے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ دعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ دیں گے۔ یہ لوگ آداب دعا سے کیسے بے خبر ہیں، نہیں جانتے کہ دعا کرنے والے اور کرانے والے کے لیے کیسی شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جاوے یہ بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے کا احسان جتانا چاہتے ہیں اور نہ ماننے اور تکذیب کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایسا خط پڑھ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دعا کے لیے خط ہی نہ لکھتا۔ میں نے کئی بار اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، دوستوں میں ایک سلسلہ تبادلے کا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار دعاؤں کو سنتا اور مانتا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، باوجود کہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے، لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے۔
اسی طرح اس کا حق ہے کہ یہ خدا کے بھی مان لے، یعنی اگر کسی دعا میں اپنے منشا اور مراد کے موافق ناکام رہے تو خدا پر بزن نہ ہو، بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے اور سمجھ لے کہ میرا مولا یہی چاہتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ آیت 156۔ خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے، انجام اچھا ہے، اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الجوع، فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے، بعض وقت ایک کرتا پھٹ جاوے تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی، جوع کا لفظ رکھ کر آتش کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ جوع میں داخل ہے۔ نقص من الاموال، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ صبح کی روٹی کھا سکیں، سوچو کس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔ پھر جانوں کا نقصان ہے، بچے مرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مرتے جائیں۔ کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں گویا ہمارے ہی ہیں۔ کسی عزیز کے جدا ہونے سے اس قدر رنج ہوتا ہے کہ جیسا کسی کو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کے مر جانے کا ہوتا ہے۔ ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں، ان کے ضائع ہونے سے بھی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ایوب بے کی بیماری کی ترقی امتحان میں فیل ہو جانے سے ہوئی، پہلے تو اچھا خاصا تندرست تھا۔ غرض اس قسم کی ابتلا جن پر آئیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، وہ بشر الصابرین، یعنی ایسے موقع پر جوہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو خدا کا خاص بندہ اور مقرب تبھی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دعا کے معنی تو یہی ہے کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو، پس کبھی مولا کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندے کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا محل معاوضہ کا یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، سورہ مومن، اس میں تناقض نہیں ہے۔ جب جہاد مختلف ہوں تو تناقض نہیں رہا کرتا، اس محل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مانتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت اور فسق و فجور کو چھوڑ دے۔ جس قدر قرب الہی انسان حاصل کرے گا اسی قدر قبولیت دعا کے ثمرات سے چلے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورہ بقرہ آیت 187۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، سورہ سبا آیت 53۔ یعنی جو مجھ سے دور ہو اس کی دعا کیوں کر سنوں۔ یہ گویا عام قانون قدرت کے نظارے سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سن نہیں سکتا، وہ تو دل کے مخفی در مخفی ارادوں اور ان ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر یہاں انسان کو قرب الہی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے دور کی آواز سنائی نہیں دیتی، اسی طرح پر جو شخص غفلت اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر وہ دور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا گو خدا عالم الغیب ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ تقوی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مسیح پاک اس لیے فرماتے ہیں سنو سنو ہے حاصل اسلام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔